یہ 18 سال کا نوجوان تھا، تاریخ نے اس کی عمر 18 سے 21 سال لکھی ہے۔ یہ نوجوان جب پیدا ہوا، بڑا ہوا، یعنی بچپن میں ہی یزید نے ڈیوٹی لگا دی تھی عمر مخصوص ایک شخص ہیں جس کی کہ یہ اولاد یزید کو تربیت دے۔ تو معاویہ بن یزید اس کی تربیت میں پلے۔ یزید 61 ہجری کو اس نے واقعہ کربلا میں جو سفاکیت کی وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد ہے، رہے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے مدینہ میں جو ظلم کیا، مومنات کی توہین کی، اس کے بعد اس نے کعبہ کی توہین کی، اور 64 ہجری کو یہ فنار ہوا۔ اس کے بعد سلطنت بنو امیہ پر، سلطنت شام پر، یہ 3 برے اعظموں پر مشتمل تھی سلطنت۔ کوئی ایک ملک نہیں تھا، 3 برے اعظم تھے۔ اس پر معاویہ بن یزید کو بٹھایا گیا۔ یہ کیونکہ اس شخصیت سے علم حاصل کر رہا تھا جن کے پاس نور تھا، تو یہ 40 دن بیٹھا سلطنت پر۔ مختلف روایات ہیں، 3 مہینے تک ملتی ہیں۔ یہ بے چین رہا۔ اس کی بے چینی جب بڑھی تو ایک دن اس نے منبر پہ آ کے خطبہ دیا، عوام کو اکٹھا کیا، سارے وزراء بیٹھے تھے، مروان ابن حکم بھی بیٹھا تھا۔ اس نے خطبہ دیا۔ تاریخ میں جب بھی معاویہ بن یزید کا نام آئے گا تو اس کا یہ خطبہ دہرایا جائے گا۔ یہ خطبہ مختلف علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، صواعق المحرقہ میں بھی موجود ہے، ینابیع المودہ میں بھی موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی موجود ہے۔ یہ خطبہ بڑا عظیم الشان خطبہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ان هذه الخلافہ حبل اللہ وان جدی معاویہ نازع الامر اہلہ ومن احق منہ فہو علی ابن ابی طالب وراکب بکم ما تعلمون حتی اتتہ منیتہ فصار فی قبرہ رہینا ثم قلد ابی الامر وکان غیر اہل لہ ونازع ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقوصف عمرہ وانبطر عاقبہ وصار فی قبرہ رہینا بذنوبہ ثم بکا وقال من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعہ وبؤوس منقلبہ وقد قتل عطرۃ رسول اللہ۔ یہ پھر روتا ہے، خطبہ دیتا ہے، آگے پھر کہتا ہے فاباح الخمر وخرب الکعبہ۔ یہ کہتا ہے، اس خطبے میں ترجمہ ہونا ضروری ہے سامعین کے لیے، یہ کہتا ہے کہ خلافت اللہ کی رسی ہے، اس پر وہ شخص آ کے بیٹھا جو میرا دادا یعنی معاویہ بن ابی سفیان، جو کہ حق تھا علی ابن ابی طالب کا، وہ حق انہوں نے چھینا اور قبر میں یہ مقروض گئے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے میرا والد یزید، اس نے بھی پیروی کی، وہ اس خلافت کا، اس کرسی کا حقدار اور اہل بھی نہیں تھا، اس نے پھر اپنے باپ کی جگہ لی۔ اور یہ یزید کا آنا یہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو بھی پامال کرنا ہے، جو امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ۔ ان میں سے ایک یہ شرط بھی تھی کہ اپنے بعد معاویہ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ یہ فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یزید وہ ہے جو سفاک ہے، قاتل ہے، جس نے اپنی عمر کو خود ختم کیا اور اپنی قبر میں مقروض گیا۔ پھر یہ روتا ہے، رو کے کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ لوگ آپ پر سوار ہو گئے، آپ لوگوں کی بھی عاقبت خراب کی، ہماری بھی عاقبت خراب کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جاننے کے باوجود بھی یہاں نہیں رہ سکتے، لم ازق خلافہ، میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکھا، ولا اتقلد مرارتہا، اور نہ ہی میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ منبر سے اتر گیا، اپنے گھر گیا۔ اس کی ماں معاویہ بن یزید کی ماں بھی پیروی کرنے والی تھی بنو امیہ کی، دشمنان اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے بڑا غلیظ جملہ کہا ہے اپنے بیٹے کو، کہتی ہے لیتک کنت حیضا ولم اسمع بخبرک، کہ کاش تو ماہواری کے دوران لوتھڑا بن کے ضائع ہو جاتا، میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اتنا بڑا جملہ تھا، لیکن یہ پریشان نہیں ہوا، اس کے دل میں نور تھا، یہ پریشان نہیں ہوا۔ کہتا ہے کاش میں ایسا ہوتا، لیکن میں توہین اہل بیت کو برداشت نہ کرتا۔
یہ یہاں ایک سامعین کے ذہن میں سوال آئے گا، اتنی جوانی میں اس نے 3 بر اعظموں کی سلطنت چھوڑ دی، وہ یہ کہ اس کو استاد ہی ایسا ملا تھا۔ تو ہمیشہ استاد کا، اپنے مرشد کا انتخاب اس کو کریں جو محبت اہل بیت سے سرشار ہو، جو عالم باعمل ہو۔ عمر مخصوص وہ راوی ہیں جو موثق شمار ہوتے ہیں علماء اہل سنت کے نزدیک بھی۔ یہ روایت لیتے تھے اسامہ نخعی سے، اور اسامہ نخعی روایت لیتے تھے جناب ابو ذر غفاری سے، اور جناب ابو ذر غفاری معروف اور مشہور صحابی رسول ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ نور عمر مخصوص نے جب معاویہ بن یزید کے دل میں ڈالا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے سلطنت کو بھی نہ پیارا کیا، اس نے اپنی جوانی کو بھی نہ دیکھا، اور ہر چیز ٹھکرا کے اہل بیت کی محبت میں گھر میں غائب ہو گیا، اور یہ تاریخ ملتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو زہر دے کے قتل کر دیا۔ اور عمر مخصوص کو، وہ جو شخصیت تھیں، استاد تھے اس کو بھی انہوں نے، بنو امیہ نے زندہ درگور کر دیا، یعنی زندہ گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جو محبت اہل بیت کرتا ہے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا، جو بھی محبت اہل بیت رکھتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کچھ چھن جائے گا،